ارشاد ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کی خلقت میں دن اور رات کی آنے جانے میں ہم نے عقل والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ یہی بات تھی تو عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ہم اللہ کی نشانیوں کو سمجھتے سمجھتے اس منزل پہ پہنچے کہ ہم نے خالق کو پہچان لیا کہ کوئی خالق ہے۔ ہم نے یہ جان لیا کہ کوئی مالک ہے۔ اچھا، اس خالق نے اپنی پہچان کے لیے یہ کائنات بنائی، اپنی پہچان کروائی، اور پھر انسان کو بنا کے کہا کہ یہ سارے کا سارا میں نے تیرے حوالے کر دیا۔ یہ سب کا سب انسان کے حوالے ہو گیا، اور انسان کو جب بنایا تو اسے کہا کہ میں نے تجھے بنایا ہے اپنے لیے، یعنی کائنات میری پہچان کا ذریعہ بنائی تیرے لیے، اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا۔ تیرا کام یہ ہے کہ تو میری بات سمجھ، میرے کام کر۔ اچھا، اب بات جہاں سے آگے چلتی ہے کہ خالق کے کائنات نے اس انسان کو بنایا اپنے لیے، اور پھر اللہ قرآن میں بولا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا۔ جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا تو تم جاہل پیدا ہوئے۔ قابل غور ہے میری بات؟ قرآن کی آیت ہے کہ جب انسان کو بھیجا، انسان کو پیدا کیا تو یہ جاہل آیا۔ آپ آئے تو جاہل آئے، میں آیا تو جاہل آیا۔ تو جب ہم پیدا ہوئے قرآن نے کہا میں نے تمہیں جاہل بنا کے بھیجا۔ اچھا، اب یہ جاہل انسان، پھر اس انسان کو سمجھنے کے لیے اللہ نے کچھ طاقتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر تمہیں علم حاصل کرنا ہے نا تو میں تمہیں کچھ، چونکہ آج موضوع کو میں نے مکمل کرنا ہے، چونکہ تمہیں علم حاصل کرنا ہے تو میں تمہیں کچھ چیزیں دیتا ہوں جن کے ذریعے تو علم حاصل کر۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وَخَلَقَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ہم نے تمہیں قوت سماعت عطا فرمائی، ہم نے تمہیں قوت بصارت عطا فرمائی، اور ہم نے تمہیں دل عطا فرمایا۔ دیا کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرا شکر ادا کرے۔ آباد رہیں، شاد رہیں، سدا سلامت رہیں، مولا آپ کو عزت سلامتی عطا فرمائے کہ بھئی ہم نے تمہیں قوت سماعت دی، ہم نے تمہیں قوت بصارت دی، ہم نے تمہیں سمجھنے کے لیے دل عطا فرمایا۔ دیا کیوں ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرا شکر کرو، تاکہ تم میرا شکر کرو۔ انسان آیا تو جاہل آیا، پیدا ہوا تو جاہل ہوا۔ اب اس کو جاہل انسان کو اللہ نے جو ان پٹ دی ہیں، جو اس کو سمجھنے کے لیے چیزیں عطا کی ہیں، وہ ہے کان کے ذریعے سنے گا، آنکھ کے ذریعے دیکھے گا۔ یعنی جو کان کے ذریعے سنے، جو آنکھ کے ذریعے دیکھے، وہ اس کے اندر آئے گا۔ محفوظ کہاں ہوگا؟ ہم نے اس کو میموری دی ہے دماغ کی، جب دماغ کے اندر اسے محفوظ کرے گا۔ آنکھ کے ذریعے دیکھے، دماغ کے اندر محفوظ کرے، کان کے ذریعے سنے، دماغ کے اندر محفوظ کرے، اور ہم نے اسے دل عطا فرمایا ہے تاکہ یہ شکر ادا کرے۔ اب انسان آیا ہے تو جاہل آیا ہے، تو جب یہ جاہل انسان آیا ہے تو اب اس کی ضرورت ہے کہ کوئی اسے سمجھانے والا ہو۔ قابل غور ہے میری بات؟ سلامت رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ بڑا پڑھا لکھا ماحول ہے اور پڑھی لکھی بات کروں گا۔ بھئی دیکھیں، ہم نے انسان کو جاہل پیدا کیا ہے نا، اور اس کو ہم نے محفوظ کرنے کے لیے کچھ چیزیں عطا کر دی ہیں، لیکن اب اسے دے گا کون؟ ضروری ہے کہ اس کی ہدایت کے لیے کوئی ہو، کوئی اسے ہدایت کرے، اس لیے کہ یہ پیدا ہی جاہل ہوا ہے۔ تو یہ پیدا ہی جاہل ہوا ہے، چلو پہلی منزل پہ ایک بات کہہ کے آگے بڑھوں۔ یہ انسان جاہل پیدا ہوا ہے، تو اس جاہل کو سمجھانے کے لیے کوئی صاحب علم ہونا چاہیے، کوئی صاحب عقل ہونا چاہیے، کوئی صاحب فہم ہونا چاہیے، کوئی اللہ کی طرف سے قدرت کا مظہر ہونا چاہیے جو اس انسان کو سمجھائے۔ اور اگر وہ آنے والا، وہ انسان کو سمجھانے والا خود جاہل ہو تو ہمیں سمجھائے گا کیا؟ بات میں پہنچا نہیں سکا، یاد ہی بات میں پہنچا نہیں سکا۔ بھئی دیکھیں نا کہ اگر آنے والا ہی کچھ نہ جانتا ہو، 40 سال تک نعوذ باللہ جاہل رہے،
اللہ اکبر، اللہ اکبر، سدا سلامت رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ بھئی آنے والا خود ہی جاہل ہو تو اس انسان کو سمجھائے گا کیا؟ تو ضروری ہے، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جو آنے والا ہو وہ جاہل نہ ہو، وہ عالم ہو، وہ جاہل نہ ہو، وہ عالم ہو۔ اور پچھلے دنوں میں نے ایک آیت دی تھی کہ انسان کو اللہ نے کمزور پیدا کیا ہے۔ انسان پیدا ہوا تو ہل نہیں سکتا، ہاتھ ہیں کام نہیں کرتے، ٹانگیں ہیں کام نہیں کرتی، زبان ہے بول نہیں سکتا، تو انسان کمزور آیا، انسان جاہل آیا، انسان کمزور آیا، انسان جاہل آیا۔ اور تیسری بات کہ جب انسان آیا تو یہ نجس آیا، اسی لیے اسے غسل دینے کی ضرورت ہے، اسے نہلانے کی ضرورت ہے۔ تو انسان آیا تو نجس آیا، آیا تو جاہل آیا، اور آیا تو کمزور آیا۔ ارے جو ہے ہی کمزور اسے کیا حق پہنچتا ہے کہ ان جیسا بنے؟ جو آیا ہے تو کعبہ میں، گیا ہے تو مسجد میں۔ اللہ سدا سلامت رہے، آباد رہے، شاد رہے، سدا سکھی رہے، آباد رہے، شاد رہے۔ یہ انسان جاہل آیا، اس جاہل انسان کو ضرورت ہے کسی معلم کی، کسی ٹیچر کی، کسی عالم کی ضرورت ہے جو اس کو سمجھائے۔ اب وہ عالم کیسا ہونا چاہیے؟ وہ عالم کون ہو جو اس انسان کو سمجھائے؟ تو اللہ نے ایک میں اب حدیث قدسی پڑھوں گا، اب آیت نہیں پڑھنے لگا، اب حدیث قدسی کہ اللہ نے اس انسان کی ہدایت کے لیے کسے خلق کیا ہے، اللہ نے کس کو بھیجا۔ تو اللہ نے فرمایا، اللہ نے قرآن میں، اللہ نے اپنے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے، خالق کائنات کا ارشاد ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو اے محمد میں نے تجھے خلق کر دیا۔ یا اللہ مجھے ضرورت ہدایت کی ہے، میری ہدایت کے لیے کسے بھیجا؟ تو فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنی پہچان کے لیے اے محمد تجھے خلق کیا۔ تو جو میری پہچان کروا سکتا ہے وہی تیرا معلم ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بات تھوڑی سی بکھر گئی ہے، بات تھوڑی سی بکھر گئی، میں پھر کوشش کرتا ہوں سنبھالنے کی۔ اللہ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اے محمد میں نے تجھے خلق کیا۔ تو محمد ہے اللہ کی پہچان کا ذریعہ، محمد ہے انسانوں کو اللہ کی پہچان کروانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے محمد کو خلق کیا، اللہ نے کہا میرے خزانے مخفی تھے، میں نے چاہا میرے خزانے ظاہر ہو جائیں۔ اللہ کس چیز کا خزانہ تھا؟ اللہ کیا درہم و دینار کا خزانہ تھا؟ قابل غور ہے میری بات؟ اللہ کیا درہم و دینار کا خزانہ تھا؟ اللہ کوئی پیسوں کا خزانہ تھا؟ نہیں بھائی نہیں۔ اللہ کس کا خزانہ تھا؟ اللہ علم کا خزانہ تھا، اللہ علم کا خزانہ تھا، اللہ جود و سخا کا خزانہ تھا، اللہ دولت کا خزانہ ظاہری دولت کا نہیں ہے جسے ہم دولت سمجھتے ہیں، اللہ علم کا خزانہ، اللہ نور کا خزانہ، اللہ علم کا خزانہ ہے۔ اللہ نے کہا میرا محمد میں نے تجھے بھیجا ہے، اب تو میرے خزانوں کی پہچان کروائے گا۔ میں علم کا خزانہ، محمد بتائے گا اللہ علم کا خزانہ، میں نور کا خزانہ، محمد بتائے گا اللہ نور کا خزانہ ہے۔ ارے جس کی وجہ سے اللہ کا نور ظاہر ہو وہ خود تیری طرح کا ہوگا، وہ خود بشر ہوگا۔ جس کا نور اللہ کا نور جس کی وجہ سے پہچانا جائے، جس کی وجہ سے اللہ کا نور پہچانا جائے۔ اللہ نے کہا میں نے تجھے اپنی پہچان کے لیے بھیجا ہے، میرا محمد میری پہچان کے لیے ہے، تمہاری ہدایت کے لیے ہے۔ اللہ مجھے پہچانوائے گا، یعنی محمد مصطفیٰ کے ذریعے اللہ کا علم پہچانا گیا، اللہ کا نور پہچانا گیا، اللہ کی سخاوت پہچانی گئی، اللہ کا سب کچھ نبی کے ذریعے پہچانا گیا۔ اور جس کو اللہ نے اپنی پہچان کا ذریعہ بنایا ہے، آج اس منزل پہ جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، اللہ نے جس کو اپنی پہچان کا ذریعہ بنایا ہے اسے کیسا بنایا ہوگا؟ عام بشر جیسا نہیں بنایا، عام بندے جیسا نہیں بنایا۔ اللہ نے کہا میرا محمد تجھے ایسا کریم بناؤں گا، تجھے ایسا عظیم بناؤں گا، تجھے ایسا ختم الرسل بناؤں گا، تجھے ایسا مولا کل بناؤں گا، تجھے ایسا مخلوق اول بناؤں گا، تجھے ایسا طٰہٰ بناؤں گا، تجھے ایسا مزمل بناؤں گا، تجھے ایسا مدثر بناؤں گا، تجھے ایسا کامل و اکمل بناؤں گا کہ یہ مکے کے بدو دیکھیں تجھے مانے مجھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صدا آباد رہے، شاد رہے۔
सदा सुखी रहे। यानी तुझे इतना करीम बनाऊंगा, तुझे ऐसा लतीफ़ बनाऊंगा, तुझे ऐसा मखलूक अव्वल बनाऊंगा कि ये जाहिल लोग देखें तुझे, माने मुझे। जिस इंसान की हिदायत के लिए आया है मोहम्मद, अल्लाह ने इसे बनाया, और जब खालिक ने इसे बनाया ना, इसे वजूद अता फरमाया, इसे बनाया है, और बनाने के बाद एक नूरी कंदील में खड़ा किया। बनाने के बाद एक नूरी कंदील, पूरी तवज्जो रहे, एक नूरी कंदील में खड़ा किया, और खड़ा करके कायनात की सारी अरवाह से कहा कि जाओ मेरे मोहम्मद को देखो, मेरे मोहम्मद को देखो। मोहम्मद से कहा, नूरी कंदील में खड़े होके इस कौम से खिताब करो। मुस्तफ़ा ने खिताब शुरू किया, पूरी कौम से कहा मेरे मोहम्मद को देखो, जिसको जो जाविया नज़र आएगा उसको वो अता कर दूंगा। जिसको जो जाविया, दिल है सुनाऊँ है नात। पिछले साल मैंने शाह जी नात पढ़ी थी कुरान से, नबी पाक की। आज मैं नात पढ़ूंगा रवायात से, तवज्जो है ना, है। अब नात पढ़ूंगा, नात सुनने के लिए तैयार हो ना? हाथ बुलंद करके नारे हैदरी, सदाबाद रहे, शाद रहे। या रसूल अल्लाह, तेरी नात सुनने के लिए कोटला सईदा के सादात और मोमिनीन तैयार है। अब मैं नात कहने लगा हूँ। अल्लाह ने कहा मेरा मोहम्मद तू यहाँ पे एक नूरी कंदील में खड़े हो जा। अब सारी अरवा से कहा कि मेरे नबी को देखो, जिसको जो जाविया नजर आएगा उसको वो कुछ अता कर दूंगा, उसको वो कुछ अता कर दूंगा। अब अल्लाह के रसूल खड़े हैं, अब सारी कायनात की रूहें सिमटी हुई हैं, सारे नबी की तरफ देख रहे हैं। मुकम्मल पैकर किसी को नजर नहीं आया, किसी को कोई जाविया नजर आया, किसी को कोई जाविया नजर आया। अब जिसको जो जाविया नजर आया, अल्लाह ने क्या अता किया? तो अब जैसे ही नबी ने तकरीर शुरू की है, अब जो देखते गए किसी को क्या नजर आया, तो फरमाया जिसने मेरे नबी के सर को देखा, मेरे नबी के सर को देखा, जिसने मेरे नबी के सर को देखा, फसारा सुल्तान, मैं उसे बादशाह बना दूंगा। नहीं, अभी बात मुझे नहीं पहुंचाना है, फिर कोशिश करता हूँ। खालिक के कायनात ने भी देखे ना, अब एक बंदा, अच्छा हम थोड़े से लोग बैठे हैं, हमी में से कोई खड़ा हो जाए, बाकी सारे खड़े हो जाएं। अब सबको मुकम्मल पैकर नहीं नज़र आएगा। बीच में से बंदा खड़ा हो, सामने वालों को उसका फ्रंट नज़र आएगा, बैक वालों को उसका पीछे से सारा हिस्सा नज़र आएगा, साइड वालों को साइड वाला नज़र, तो मुकम्मल नज़र नहीं आएगा। तो वहाँ पे कायनात की रूहें थी। थोड़ा सा माहौल बनाओगे तो नात सुनाऊंगा, थोड़ा सा माहौल बनाना। कायनात की रूहें हैं, मुकम्मल जाविया नज़र नहीं आया। अब जिसको जो नजर आया क्या मिला? फरमाया फमन नजर आइला से फसार सुल्तानन, जिसने सर को देखा उसको बादशाह बना दिया। फमन नजर आया जबीन ही फसार अमीनन, जिसने जबीन को देखा उसे अमीन बना दिया, जिसने जबीन को देखा उसे अमीन बना दिया। सर तापा मेरे नबी के अज्जा मुझे गिनने हैं, जिसने जबीन को देखा उसे अमीन बना दिया। फमन नजर आइला हजबे है, जिसने मेरे नबी के आबरूओं को देखा फसार नक्काशन, उसे मुसव्वर बना दिया, उसे मुसव्वर बना दिया। बात रहे शाद रहे, उसे मुसव्वर बना दिया। वमन नज़र आइला ऐने है, जिसने मेरे नबी की आंखों को देखा फसारा हाफिज़ किताबिल्लाह, हमने उसे हाफिज़ कुरान बना दिया, हाफिज़ कुरान बना दिया। भाई ऐसे नहीं तवज्जो करना। वमन नज़र आइला ऐने फसारा हाफिज़ किताबिल्लाह, जिसने नबी की आंखों को देखा उसे हाफिज़ कुरान बना दिया। वमन नज़र इला उज़ुनै है, जिसने मेरे नबी के कानों को देखा फसारा सामिया, उसे हमने सामे बना दिया, उसे हमने सामे बना दिया। वमन नज़रा इला अनफ़ै फसारा तबीबन, जिसने मेरे नबी की नाक को देखा हमने उसे डॉक्टर तबीब बना दिया। वमन नज़रा इला इस्नानही, जिसने मेरे नबी के दांतों को देखा फसारा जमीलन, हमने उसे यूसुफ की तरह हसीन बना दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिसने मेरे नबी के दांतों को देखा, वमन नज़रा इला इस्नानही फसारा जमीलन, जिसने नबी के दांतों को देखा उसे हसीन बना दिया, उसे यूसुफ की तरह खूबसूरत बना दिया, उसे हसीन बना दिया। यानी यूसुफ का हुस्न मेरे नबी के दंदान मुबारक की ज़ियारत का सदका है। आबाद रहे, शाद रहे। अल्लाह ने जो यूसुफ को हुस्न दिया, ये जितना हुस्न है नबी के दंदान मुबारक की ज़ियारत का सदका है।
جس نے نبی کے دانتوں کو دیکھا اللہ نے اسے جمیل بنا دیا، اسے حسین بنا دیا۔ اچھا یوسف کو اللہ نے حسین بنایا، اور اتنا حسین بنایا، اتنا خوبصورت بنایا کہ کافرہ عورتیں دیکھتی یوسف کو رہیں، انگلیاں کاٹ دی، انہیں احساس تک نہ ہوا۔ یہ حسن یوسف کا اثر ہے کہ کافرہ عورتیں انگلیاں کاٹ دی ہیں، دیکھتی یوسف کو رہی، انہیں احساس تک نہ ہوا، انہیں محسوس بھی نہ ہوا۔ یہ اثر کس کا ہے؟ نبی کے دانتوں کی زیارت کا اثر ہے کہ اتنا حسن دیا ہے کہ کافرہ عورتیں کی انگلیاں کٹ گئی ہیں، انہیں احساس تک نہ ہوا۔ ارے اب نبی کے حسن کا اندازہ لگانا، یہ یوسف کے حسن کا اثر ہے۔ وہ نبی کی انگلی کا اشارہ کہ ایک اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو کے کٹ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ نبی کے دندان مبارک کے صدقے یوسف کو حسن ملا۔ اچھا ایک بات کہہ دوں، یوسف کو حسن ملا بڑے خوبصورت۔ سلیمان نے ایک بار علی شہنشاہ سے سوال کیا، مولا کائنات سے سوال کیا کہ یا علی آپ حسین ہیں یا یوسف حسین ہے؟ سننا چاہیں گے؟ ابھی نعت میں نے آگے کے لیے رکھی ہوئی ہے، نعت آگے آپ کا موڈ بنے گا تو آگے سناؤں گا، نہیں تو چھوڑ دوں گا، رہنے دوں گا۔ اس سے آگے تب پڑھوں گا اگر آپ نے اس انداز میں نعرہ دیا تو۔ ابھی بات جہاں پہ ہے، یا سلیمان نے پوچھا یا علی آپ حسین ہیں یا یوسف حسین ہے؟ کہ سلیمان تو آج کا نہیں ہے، تو بڑا پرانا ہے، تو ایمان سریا پہ بھی ہو تو اتار سکتا ہے، تو ایمان کے 10ویں درجے پہ ہے، اور امت مصطفیٰ میں تو مثل لقمان ہے۔ سلیمان تو مثل لقمان ہے۔ ذرا سلیمان مجھے اتنا تو بتاؤ، کبھی کسی نبی سے سنا ہے کہ اس نے کہا ہو یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ کبھی کبھی آباد رہو شاد رہو، یہ آپ کی شایان شان نہیں ہے صرف سر ہلا دینا، ہاتھ اور زبان ہلانا، آباد رہے شاد رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہے کسی نبی نے کہا ہو کہ یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ ارے یہ تو میرے حق میں نبیوں کے سلطان نے کہا نا کہ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ آباد رہے شاد رہے، جو ہاتھ اٹھے کبھی خالی نہ جائے، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ یہ تو میرے بارے میں ہی کہا ہے نا۔ اچھا بھئی ہم تو مطمئن ہو گئے، ہم تو مان گئے، لیکن آگے سلیمان تھا 10ویں درجے والا، اس نے کہا مولا ایسے بات نہیں، مجھے دلیل چاہیے۔ حسن یوسف کا اثر قرآن میں لکھا ہے، حسن یوسف کا اثر قرآن میں لکھا ہے، مجھے دلیل چاہیے۔ میں نے تو زندگی میں کام ہی 2 کیے ہیں، یا آپ کے چہرے کی زیارت کی ہے یا سیدہ کے در پہ جھاڑو دیا ہے۔ میں نے آباد رہے شاد رہے، یا علی صدا سلامت رہے، میں نے تو کام ہی یہ کیے ہے نا، یا آپ کی زیارت کی ہے یا سیدہ کے در پہ جھاڑو دیا ہے۔ مالک مجھے دلیل چاہیے، آنے والی نسلوں کے لیے دلیل چاہیے۔ آپ کے حسن کا اثر کیا ہے؟ یوسف کے حسن کا اثر قرآن میں ہے کہ کافرہ عورتیں دیکھتی رہی، ان کی انگلیاں کٹ گئی، انہیں احساس تک نہ ہوا۔ یہ حسن یوسف ہے۔ آپ کے حسن کا اثر کیا ہے؟ فرمایا سلیمان مجھے اتنا بتا، انسان کو سب سے زیادہ درد کب ہوتی ہے؟ جب انگلیاں کٹ جائیں؟ کہا نہیں۔ جب ہاتھ کٹ جائے؟ کہا نہیں۔ جب ٹانگ کٹ جائے؟ کہا نہیں۔ جب کان کٹ جائے؟ کہا نہیں۔ فرمایا کب درد ہوتی ہے؟ کہا نبیوں کے سلطان نے کہا تھا کہ جب انسان کے اوپر موت آتی ہے اسے اتنی درد ہوتی ہے کہ جیسے خاردار جھاڑی پہ ایک کپڑا ڈالا جائے، اسے کھینچے جیسے وہ تار تار ہوتا ہے، ایسے بدن تار تار ہو جاتا ہے۔ تو موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ علی فرماتے ہیں سلیمان پھر سن، یہ حسن یوسف کا اثر ہے کہ کافرہ عورتیں دیکھتی یوسف کو رہی، انگلیاں کٹ گئی، انہیں احساس نہ ہوا۔ میں علی وہ ہوں کہ جب مومن کے بدن سے روح نکلنے لگے گی، سامنے میں آ جاؤں گا، مومن دیکھے گا مجھے، اسے احساس تک نہیں ہوگا۔ اللہ میں شکر گزار۔ آباد رہے شاہ، صدا سلامت رہے، آباد رہے۔ صدا سلامت رہے، آباد رہے، صدا سلامت رہے۔ یہ ہے حسن علی کا اثر۔ علی کی محبت میں بیٹھے ہیں نا، روح بدن سے نکل جائے گی، دیکھتا مجھے رہے گا، اسے احساس تک نہیں ہوگا۔ اب سمجھ آئی یہ حسن کہاں سے آیا؟ میرے نبی کے دندان کی زیارت کے صدقے۔
نبی کے دندان، فمن نظر الی اسنانہ فصار جمیلا، جس نے نبی کے دانتوں کو دیکھا، بھی دل ہے آپ کا سننے کا نار، جس نے نبی کے دانتوں کو دیکھا ہم نے اسے یوسف جیسا حسین بنا دیا، ہم نے اسے جمیل بنا دیا۔ ومن نظر الی فمہ فصار صائما، جس نے نبی کے منہ کو ہونٹوں کو دیکھا ہم نے اسے روزہ دار بنا دیا۔ ومن نظر الی لسانہ فصار سفیرا، جس نے نبی کی زبان کو دیکھا ہم نے اسے سفیر بنا دیا ہے، ہم نے اسے سفیر بنا دیا ہے۔ ومن نظر الی حلقہ، جس نے نبی کے حلق کو دیکھا ہے فصار مؤذنا، ہم نے اسے مؤذن بنا دیا۔ فمن نظر الی صدرہ فصار عالما مجتہدا، جس نے نبی کے سینے کو دیکھا ہم نے اسے عالم بنایا، مجتہد بنا دیا۔ آباد رہو شاد رہو، نبی کی نعت ہے، نبی کی نعت بھئی ہم نے جس نے نبی کے سینے کو دیکھا ہے ہم نے اسے عالم بنا دیا، ہم نے اسے مجتہد بنا دیا۔ ومن نظر الی یدیہ، جس نے نبی کے دونوں ہاتھوں کو دیکھا، جس نے نبی کے دونوں ہاتھوں کو دیکھا، ہاں جس نے نبی کے دونوں، فرمایا فمن نظر الی یدیہ، جس نے نبی کے دونوں ہاتھوں کو دیکھا فصار فیاضا، ہم نے اسے حاتم کی طرح سخی بنا دیا، ہم نے اسے حاتم کی طرح سخی بنا دیا ہے۔ اور آگے بڑھ کے فرمایا ومن نظر الی اناملہ، جس نے نبی کے پوروں کو دیکھا فصار کاتبا، ہم نے اسے کاتب بنا دیا۔ اور آگے بڑھ کے فرمایا ومن نظر الی جنبہ، جس نے نبی کے پہلوؤں کو دیکھا فصار مجاہدا، ہم نے اسے مجاہد بنا دیا۔ ومن نظر الی رکبتیہ، جس نے نبی کے گھٹنوں کو دیکھا فصار راکعا ساجدا، ہم نے اسے رکوع کرنے والا، سجدے کرنے والا بنا دیا۔ ومن نظر الی ساقیہ، جس نے نبی کی پنڈلیوں کو دیکھا فصار ماشیا، ہم نے اسے چلنے والا بنا دیا۔ ومن نظر الی رجلیہ، جس نے نبی کے پاؤں کو دیکھا فصار ماسیادا، ہم نے اسے شکاری بنا دیا۔ ومن نظر ولا یدور فلا کافرا، جس نے دیکھا نظر نہ آیا ہم نے اسے کافر بنا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، آباد رہے اللہ صلی اللہ صدا سلامت رہے۔ اچھا نبی کی نعت کی کوئی لطف سمجھ کچھ آیا؟ آباد رہے شاد رہے۔ نبی کی نعت کہ جس نے نبی کے جس جز کو دیکھا اللہ نے اس کو وہ عطا کر دیا ہے۔ ومن نظر ولا یدور فصار کافر، جس نے نبی کی طرف دیکھا مگر نظر کچھ نہیں آیا اسے کافر بنا دیا، اسے کافر بنا دیا۔ ایک بات تو ابھی آگے ہے نا، فرمایا ومن نظر، فرمایا جس نے نبی کو دیکھا، جس نے نبی کو دیکھا لیکن اسے نظر کچھ نہ آیا وہ کافر ہو گیا۔ ومن لم ينظر الى تعنقا فصار مدعیا للربوبیت فرعون وامثالہ، جس نے محمد کی طرف تکبر کی وجہ سے دیکھا ہی نہیں ہے ہم نے اسے فرعون کی طرح مدعی ربوبیت بنا دیا۔ یعنی اللہ نے اتنی بڑی سزا رکھی ہے اس بندے کی جو محمد کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ نے کہا تیری سزا یہ ہے تو دنیا میں فرعون ہے۔ اللہ اکبر، جو نبی کی طرف توجہ ہی نہ کرنا چاہے فرمایا اس کی سزا یہ ہے کہ وہ فرعون ہے، وہ فرعون بن گیا۔ جیسے فرعون نے دعوی ربوبیت کیا اسی طرح اس کا بھی دعویٰ ہوا ہے۔ تو اللہ نے میرے نبی کو خلق کیا، نبی کو بنایا۔ اچھا نبی کو بنایا ہماری ہدایت کے لیے، ابتدا میں بتا چکا ہوں نا، نبی کو بنایا ہماری ہدایت کے لیے۔ اچھا اب نبی کو بنایا، اب اللہ نے انسان کو خلق کیا۔ وَخَلَقَ اللَّهُ آدَمَ، اللہ نے آدم کو خلق کیا، اللہ نے آدم کو بنایا۔ توجہ رہے میری طرف، اللہ نے آدم کو بنایا۔ تفسیر روح البیان ہمارے سنی بھائیوں کی کتاب، اس کے حوالے سے بات عرض کرنے لگا ہوں۔ آدم کو اللہ نے خلق کیا۔ اچھا اب یہ آدم کو کس صورت پہ بنایا؟ سننا چاہیں گے نا، کس صورت پہ بنایا؟ آدم کو کس تصویر پہ بنایا؟ تو قرآن نے کہا نا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا۔ ہم نے انسان کو، توجہ مجھے چاہیے، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا۔ یہ بہترین سانچہ کون سا ہے؟
سننا چاہو گے نا؟ آج بتا دوں یہ بہترین سانچہ کون سا ہے جس میں انسان کو ڈھالا ہے؟ انسان کو کس سانچے میں ڈھالا ہے؟ تو تفسیر روح البیان والے نے لکھا ہے کہ کس سانچے میں ڈھالا ہے؟ فرمایا آمر اللہ عبادت بے اسم احمد، اللہ نے عبادت کا حکم تو دیا احمد کے اسم پہ، اس پہ میں بات کر چکا ہوں۔ اللہ نے اسم احمد کے اوپر انسان کو عبادت کا حکم دیا ہے۔ وَخَلَقَ اللَّهُ الْإِنسَانَ بِصُورَتِ اسم محمد، اللہ نے انسان کو جو سانچہ دیا ہے وہ اسم محمد کا دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے انسان کو جس سانچے میں ڈھالا ہے وہ اسم محمد پہ، نام محمد پہ۔ اچھا نام محمد پہ کیسے؟ نام محمد پہ کیسے؟ فرمایا الراسو مدبر کل میم، سر کو اللہ نے گول بنایا لفظ محمد کی میم کی طرح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آباد رہو، شاد رہو۔ روز علماء سے سنتے ہو نا کہ انسان کو آسن سانچے میں ڈھالا، بہترین سانچے میں۔ وہ بہترین سانچہ کون سا ہے؟ وہ ڈھانچہ کون سا ہے جس کے وہ قالب کون سا ہے جس پہ اللہ نے انسان کو ڈھالا؟ فرمایا اللہ نے انسان کے سر کو بنایا محمد کی میم کی طرح، اور آگے فرمایا وَالْيَدَاءُ كَالْحَائِ، اور اس کے ہاتھوں کو عربی کی ہا کی طرح بنایا، محمد کی ہا کی طرح بنایا۔ چپ کر گئے ہو نا؟ محمد کی ہا کی طرح بنایا۔ آگے فرمایا وَالْبَطْنُ مُدَبَّرُ كَالْمِيم، اور انسان کے بطن کو لفظ محمد کے دوسری میم کی طرح بنایا، دوسری میم کی طرح۔ توجہ ہے نا؟ دوسری میم کی طرح۔ وَالرِّجْلَاهُ كَالدَّالِ، اور پاؤں کو محمد کی آخری دال کی طرح بنایا، دال کی طرح بنایا، یعنی انسان کے سر کو لفظ محمد کی میم کی طرح بنایا، انسان کے ہاتھوں کو لفظ محمد کی ہا کی طرح بنایا، انسان کے بدن کو لفظ محمد کی دوسری میم کی طرح گول بنایا، اور انسان کے پاؤں کو لفظ محمد کی دال کی طرح بنایا۔ ارے تجھے انسانیت ملی ہے، تجھے اشرف المخلوقاتیت ملی ہے، تو محمد کے نام کے صدقے ارے شکر کر اس محمد کا جس محمد کے صدقے تو سور بننے سے بچ گیا، اسے کہتا ہے میں اس جیسا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صدا آباد رہے، صدا شاد رہے، صدا سلامت رہو۔ بھئی شکر کرو اس محمد کا جس کے اسم کے صدقے تو کوئی اور بلا بننے سے بچ گیا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو اسم محمد پہ بنایا اور عبادت کا حکم لفظ احمد کے مطابق دیا ہے۔ اس پہ میں بات کر چکا ہوں، لفظ احمد کے مطابق۔ تو اللہ نے اسم محمد پہ انسان کو بنایا۔ یہ ہے بہترین سانچہ، یہ ہے بہترین ڈھانچہ جس پہ اللہ نے انسان کو بنایا۔ اچھا آدم کو بنایا، نبی پاک کو بنایا۔ نبی پاک کو جب بنایا تو خالق نے دیکھا کہ جب میں اسے بنا رہا ہوں نا تو یہ تو اول مخلوق ہے، پہلی خلق ہے۔ نبی پاک نے بھی فرمایا نا کہ میں اول مخلوق ہوں، اول مخلوق ہے نبی۔ اب اس کو بھیجنا ہے زمین پہ۔ جب اللہ بنا رہا تھا، پچھلی مجلسوں میں کہہ چکا ہوں، جب اللہ بنا رہا تھا تو اس وقت نہ کوئی زمان تھا، نہ مکان تھا، نہ دن تھا، نہ رات تھا۔ میں قرآن سے ثابت کر چکا ہوں یہ پہلی مجالس میں۔ اس وقت کچھ نہیں تھا جب محمد کو بنایا۔ اب بھیجنا ہے ہماری ہدایت کے لیے۔ اللہ نے کہا اگر اسے زمین پہ اسی عالم میں بھیج دوں، وہاں جا کے یہ لوگوں کو بتائے کہ اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے، تو لوگ تو پلٹ کے اسے بھی کہیں گے کہ تیرے جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو بھیجیں زمین پہ، جس زمین پہ جا کے کہے کہ اللہ لا مکان ہے، تو لوگ تو اسے بھی کہیں گے تیرا بھی تو کوئی مکان نہیں تھا جب تو بنا ہے۔ اللہ لا زمانہ ہے، تیرا بھی کوئی زمانہ نہیں تھا جب تو بھی بنا ہے، تو کہ یہ کام خطرے میں نہ پڑ جائے۔ تو اب اللہ نے کیا ہے؟ تو اللہ نے اس نور کے دو حصے کر دیے، اس نور کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ ایک حصے کا نام محمد رکھا، دوسرے حصے کا نام علی رکھ دیا۔ اللہ نے اس نور کو دوسرے حصے کا نام علی رکھ دیا یار کہ کہیں لا شریکی خطرے میں نہ پڑ جائے۔ اب اس کا مثل ہو گیا
اب اس مثل کو اللہ نے زمین پہ بھیج دیا ہے، یہ ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے نا۔ تو اب دیکھو نا، اللہ نے اس نور کے دو حصے کیے، ایک حصہ محمد مصطفیٰ کے حصے، دوسرا حصہ علی المرتضیٰ کے حصے، یہ ایک نور کے حصے ہیں۔ تو اب اس بھری کائنات میں ہر کسی کو اختیار نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے میں محمد جیسا، میں محمد جیسا۔ ارے یہ اختیار ہے تو صرف علی کہہ سکتے ہیں کہ میں محمد جیسا، لیکن انہوں نے بھی آج تک یہی کہا کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کا غلام، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام۔ اچھا یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ واقعہ مواخات، بس وقت بھی بہت قریب آ گیا ہے، بات بھی ختم ہو گئی ہے بھئی۔ واقعہ مواخات آپ سب کے ذہن میں ہوگا، جہاں پہ بھائی بھائی بنایا گیا۔ اچھا سارے خاموش ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کوئی نئی بات آ گئی ہے۔ واقعہ مواخات سکولوں میں بھی آپ نے کئی بار پڑھایا ہوگا۔ بھائی چارہ جو ہے، نبی پاک جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے سرکار تشریف لائے ہیں نا، تو حضور پاک نے دیکھا میرے صحابہ کچھ مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں، کچھ مہاجر ہیں، کچھ انصار ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ چونکہ عرب میں بڑا تعصب ہے نا کہ خاندانوں کو لے کے لڑائیاں شروع کرتے، قبیلوں کو لے کے لڑائیاں شروع کر دیتے، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ بھی تعصب کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں جھگڑیں۔ میں ایسا کرتا ہوں، ان کو بھائی بھائی بنا دیتا ہوں، بھائی بھائی بنا دیتا ہوں، پوری توجہ رہے، بھائی بھائی بنا دیتا ہوں۔ اب اللہ کے رسول نے مسجد میں سب کو جمع کر دیا، انصار بھی آ گئے، مہاجرین بھی آ گئے، ایک طرف انصار کو بٹھا دیا، ایک طرف مہاجرین کو بٹھا دیا۔ اب صاحب کتاب نے لکھا کہ جب ادھر ادھر بٹھا دیے ہیں نا، اب میرے نبی نے ان کو بھائی بنانا۔ توجہ مجھے چاہیے، اب جملہ ضائع نہ ہونا جائے۔ اب اس میری عشرے کا، آج کی مجلس کا یہ سمجھو کامل ترین اور آخری جملہ ہوگا۔ اب حضور پاک نے بھائی بھائی بنانا شروع کیا ہے۔ اب میرے نبی نے دیکھا جس کا جس سے مزاج ملتا تھا، نہ یار اب بات ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ جس کا، میرے نبی نے دیکھا جس کا جس سے مزاج ملتا تھا، اس کو اس کا بھائی بنا دیا، اس کو اس کا بھائی بنا دیا۔ چلو بچوں کو سمجھانے کے لیے بات کہہ دوں، میرے نبی کی نگاہ چلی، چلتے چلتے ایک مقام پہ رکے، کہا ابو بکر تم کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ اب نبی کی نگاہ چلی، دوسرے مقام پہ رکی، فرمایا عمر تم کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کہا تم دونوں کا مزاج ایک ہے، تم بھائی بن جاؤ، تم بھائی بن جاؤ، تم دونوں کا سدا سلامت رہے، آباد رہے، شاد رہے۔ آپ کو پتہ میں اختلافی بات کرتے ہی نہیں ہوں، دلیل دینا میرا حق حاصل ہے۔ بھئی نبی کی اب نگاہ چلی ہے، ایک تیسرے مقام پہ رکی ہے، کہا عثمان آپ کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ پھر دوسرے مقام پہ نگاہ رکی، فرمایا عبد الرحمن بن عوف تم کھڑے ہو جاؤ، تم دونوں کا مزاج ایک ہے، تم دونوں کا مزاج ایک ہے، تمہاری مرضی جیسے بھی سننا۔ اب نگاہ محمد چلے، ایک مقام پہ رکی، فرمایا ابا ذر تم کھڑے ہو جاؤ۔ دوسرے مقام پہ رکی، کہا سلیمان تم کھڑے ہو جاؤ۔ آباد رہے، شاد رہے، سدا سلامت رہے۔ مولا عزت سلامتی عطا فرمائے۔ بھئی جس کا جس سے مزاج ملتا تھا، جس کی جس سے طینت ملتی تھی، جس کی جس سے فکر ملتی تھی، اس کو اس کا بھائی بنا دیا۔ کہا سلیمان تم کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت سلیمان کھڑے ہو گئے، ابا ذر تم کھڑے ہو جاؤ، ابا ذر کھڑے ہو گئے۔ ان دونوں کو بھائی بنا دیا، یعنی پوری مسجد کو اللہ کے رسول نے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ اب جب سب کو بھائی بنا دیا نا، انت اخی کے نعرے لگنے لگے، ایک دوسرے کو کہنے لگے تو میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی ہے، آ میرے گلے لگ، تو میرا بھائی ہے۔ ایک دوسرے کو بھائی مل رہے ہیں۔ اب نگاہ محمد چلی، ابو طالب کے بیٹے پہ رکی، ابو طالب کے بیٹے پہ رکی، دیکھا علی پریشان ہے، کہا یا علی پریشان کیوں؟ کہا یا رسول اللہ سب کو بھائی بنایا، مجھے کسی کا نہیں بنایا۔ کہا اس لیے کہ ان میں کوئی تیری مثل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ آباد رہے، شاد رہے، میں شکر گزار، سدا سلامت رہے، یا آباد رہے، شاد رہے، سدا سلامت رہو۔ بھائی میرے نبی کی نگاہ رکی، میرے نبی کی، جس کا جس سے مزاج ملتا تھا نا، جس کا جس سے مزاج ملتا تھا۔ بھئی آخری جملہ، آخری بات، اور اس کے بعد ذکر مسائبہ، بس آخری بات آج کی مجلس کی ہے۔ میرے نبی نے دیکھا جس کا جس سے مزاج ملتا تھا، اس کو اس کا بھائی بنا دیا۔ ایک کو دوسرے کا بھائی، دوسرے کو تیسرے کا بھائی، تیسرے کو چوتھے کا بھائی، ان کو بھائی بنا دیا ہے۔ سارے ایک دوسرے کو مل رہے ہیں۔ نبی کی نگاہ علی پہ پڑی ہے، کہ یا علی پریشان کیوں؟ یا رسول اللہ آپ نے ان سب کو بھائی بنایا ہے، مجھے کسی کا نہیں بھائی بنایا۔ توجہ
توجہ للہ جملہ ضائع نہ کرنا، بزرگ عبادت کے لیے، نوجوان عبادت کے لیے، بچے معلومات کے لیے اس جملے کو محفوظ فرمانا ہے۔ بھئی دیکھو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یا علی ان میں کوئی تیری مس نہیں ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں بے بھائی کے رہ جاؤں گا، میرا کوئی بھائی نہیں ہوگا؟ کہا یا علی ادنو منی، علی میرے قریب آؤ۔ علی قریب آئے، سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا، بوسہ دے کے فرماتے ہیں یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے آخرت میں بھی۔ اللہ ماشاءاللہ، آباد رہے، شاد رہے، سدا سلامت رہے، آباد یا سدا سلامت رہو، آباد رہو، شاد رہو۔ یہ علی دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی بھائی ہے، دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی۔ اچھا ایک بات سامنے آ گئی ہے تو پھر پتہ نہیں نصیب ہو یا نہ ہو تو ابھی لفظ کہہ دیتا ہوں، تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، میرا آخرت میں بھی بھائی ہے۔ اچھا قرآن کہتا ہے رشتے دنیا میں ہیں، آخرت میں نہیں ہوں گے۔ قابل غور ہے میری بات ہے؟ رشتے قرآن کی آیت ہے نا کہ قیامت والے دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، ماں سے اولاد بھاگے گی، اولاد باپ سے بھاگے گی۔ ایک قرآن کی آیت ہے کہ رشتے دنیا میں ہیں، آخرت میں نہیں ہیں، سب ختم ہو جائیں گے، بس صرف یہ ایک رشتہ ہے۔ نبی نے کہا تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، تو میرا آخرت میں بھی بھائی ہے۔ تو علی دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی بھائی ہے نبی کا۔ اور بھائی بھائیوں کے کام آتے ہیں، بھائی بھائیوں کے کام آتے ہیں۔ جب بھی مشکل پڑی ہے تو اپنے کام آتے ہیں، بیگانہ کوئی کام نہیں آتا۔ ابراہیم نے عالم خواب میں دیکھا تو بیٹے کو ذبح کرتے دیکھا، کسی صحابی کو ذبح ہوتے نہیں دیکھا، اپنے بیٹے کو، اس لیے کہ اپنے ہی ہر مقام پہ کام آتے ہیں۔ بس قدردانوں، آج 9 محرم کی آ گئی ہے، آج 9 محرم کا دن ہے۔ اللہ تمہیں آباد رکھے۔ جن دوستوں نے اب تک مجھے دعاؤں کا کہا ہے، مالک سب کی ہر شرعی حاجت پوری فرمائے۔ جو دنیا سے جا چکے مالک سب کے درجات بلند فرمائے۔ بس عزت دارو، آج 9 محرم ہے۔ آج کے دن ایک ایسا کام ہوا ہے کہ جو عباس کی خلاف شان تھا، عباس کی شان کے خلاف تھا۔ کون سا کام ہوا؟ آج کے دن جب فوجیں آئی ہوئی ہیں نا، فوجیں آس پاس آئی ہوئی ہیں، عباس حسین کے پاس آئے، عباس حسین کے پاس آئے۔ حسین نے کہا عباس جی مولا، عباس اب سمجھے نا کہ اتنی فوجیں آ گئی ہیں، مولا مجھے اجازت دیں گے کہ ابھی ان فوجوں کو ہٹا دو، ابھی ان فوجوں کو ہٹا دو، پھر میں دیکھتا ہوں کیسے زمین و آسمان کو میں تاہ و بالا کرتا ہوں۔ لیکن جب قریب آئے نا تو حسین نے عجیب سا جملہ کہا۔ حسین نے کہا عباس ذرا جاؤ نا ان فوجوں سے کہو ہمیں 1 رات کی مہلت دے دیں۔ آج 9 کے دن کی بات کر رہا ہوں، ہمیں 1 رات کی مہلت دے دیں۔ عباس نے سنا، پریشانی ہوئی، لیکن حکم امام ہے، انکار تو ممکن ہی نہیں ہے، انکار ممکن ہی نہیں۔ عرض کیا مولا مہلت مانگوں؟ آج کی رات، یہ جو رات آ رہی ہے نا، یہ حسین نے مانگ کے دی تھی، شاید کسی کو حر بنانے کے لیے مانگی ہو، یہ رات مانگ کے دی۔ کہا جاؤ ذرا ان سے مہلت آج کی رات کی مانگ کے آؤ۔ اب عباس چلے ہیں نا قدم اٹھاتے ہوئے، فوج یزیدی کی طرف بڑھے ہیں۔ حسین نے کہا حبیب تم بھی آؤ، زہیر ابن القین تم بھی آؤ، تم دونوں ساتھ جاؤ، میں عباس کی چال دیکھ رہا ہوں، ممکن ہے عباس کی زبان سے یہ جملہ نہ نکلے۔ اب جب یہ ساتھی دونوں گئے ہیں نا، اب جب راستے میں جا رہے تھے، عباس کہتے ہیں حبیب یہ مہلت والا لفظ جو ہے نا، یہ میری زبان سے مشکل ہے، یہ میری زبان سے مشکل ہے۔ حبیب نے کہا مولا نے آپ کو حکم کیا ہے نا، آپ کو ہی کہنا ہے۔ اب جو فوجوں کے سامنے آئے ہیں نا، فوجوں نے دیکھا عباس آ رہے ہیں، ٹھٹر کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ عباس آ رہے ہیں۔ اب جو عباس قریب گئے ہیں نا، سر جھکا کے کہتے ہیں میرے مولا نے 1 رات کی، علماء نے لکھا آگے سے حبیب نے جملہ مکمل کیا، حبیب نے کہا مہلت مانگی ہے، 1 رات کی مہلت مانگی ہے۔ بس عزت دارو جی، آج کی رات حسین نے مسلمانوں سے مانگ کے لی ہے۔ بس یہ رات گزری، کل کا دن آیا، کل کا دن آیا۔ بڑا مان ہے عباس کے اہل بیت کو،
بڑا مان ہے عباس پہ اہل بیت کو۔ بس عزت دارو، جب کل کا دن آیا ہے نا، جوان جا رہے ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، آخر عباس مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا مولا مجھے بھی اجازت چاہیے۔ کہا عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے نا۔ عرض کیا مولا وہ فوج تو دکھائے جس کا میں سپہ سالار ہوں۔ میرے فوجی تو زخم کھا کے سارے شہید ہو گئے ہیں، میرے فوجی تو شہید پڑے ہیں۔ بس عزت دارو، عباس کو اجازت ملی ہے۔ کہ عباس بس ایک نیزہ ساتھ لے جاؤ، جنگ نہیں کرنی، بس صرف حجت تمام کرنی ہے۔ عباس ایک نیزہ لے کے فوجوں کی طرف بڑھے ہیں۔ اب جو فوجوں کی طرف بڑھے ہیں نا، عمر سعد نے کہا بھئی اب حسین کا وہ آ رہا ہے نا جس پہ اگر تم نے قابو پا لیا نا تو حسین جیتے جیتے مر جائے گا، حسین جیتے جیتے مر جائے گا۔ عزت دارو، اب فوجوں نے حملہ کیا ہے نا، روایت کی لفظ ہیں کہ 20,000 کا حملہ ہوا، 500 کمان یکدم عباس پہ کڑکی۔ اب جو 500 کمان کڑکی ہے نا، صاحب کتاب نے لکھا عباس دائیں مڑے ہیں تو دائیں صفایا کرتے جا رہے ہیں، بائیں مڑے ہیں تو بائیں صفایا کرتے جا رہے ہیں، قلب لشکر کی طرف بڑے ہیں تو قلب لشکر کا صفایا ہے۔ اب یہ منظر خیمہ گاہ میں معظمہ فضہ نے دیکھا۔ معظمہ فضہ کہتی ہے اہل بیت، علی کی اولاد آ جاؤ، آپ روز مجھ سے پوچھتی تھی نا کہ بابا خیبر میں کیسے لڑے تھے، ہمارے بابا احد میں کیسے لڑے تھے۔ اگر بابا کا لڑنا دیکھنا ہے نا تو آج ذرا بھائی کا لڑنا دیکھو، آج عباس کا فوجوں میں جانا دیکھو۔ بس عزت دارو، عباس نے ان حملے کو ختم کیا، ان کو فنار کرتا ہوا عباس اپنا گھوڑا لے کے پانی میں پہنچے۔ اب جو نہر میں پانی پہنچے ہیں نا، نہر میں پہنچے نا عباس، اب نہر میں گھوڑا کھڑا کر کے عباس نے چند لفظ کہے ہیں۔ عباس نے کہا ظالمو، جہاں تمہارے مورخ لکھے نا کہ ہم نے حسین سے مدینہ چھڑوا دیا، جہاں تمہارے مورخ لکھے نا ہم نے حسین سے مکہ بھی چھڑوا دیا، ہم نے کربلا میں گھیر دیا، جہاں تمہارے مورخ یہ لکھے نا کہ ہم نے پانی بند کر دیا، وہاں یہ بھی تحریر کرنا کہ 10 محرم کو وہ دریا عباس نے چھین لیا تھا، لیکن وفا سے بعید تھا، پیا نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آباد رہے، شاد رہے۔ بس عزت دارو، عباس کا گھوڑا نہر میں آیا، بھئی پیاسے کا قبضہ ہو جائے دریا پہ تو فطرت کا تقاضا ہے، پانی پیتا ہے۔ اور عباس 3 دن کے، علماء نے کہا 3 دن نہیں ہے، پتہ نہیں کب سے عباس اور حسین پیاسے تھے، عباس اور حسین کب سے پیاسے تھے۔ اب پیاسے کا قبضہ دریا پہ، لیکن عباس نے پانی پیا نہیں ہے، مشک سکینہ کو بھرا ہے، مشک سکینہ کو بھرا، پانی نہیں پیا۔ اسی لیے کہ اہل بیت جو پیاسے ہیں، میں کیسے پیوں؟ اب وہ مشک کو لیا، بس ختم کیا میں نے بات کو۔ اب مشک کو لیا ہے، لے کے اب نہر سے نکلے ہیں، خیام گاہ کی طرف آنے لگے ہیں نا۔ عمر سعد کہتا ہے اگر یہ پانی خیام گاہ حسینی میں پہنچ گیا تو پھر فتح ڈالنا مشکل ہو جائے گی۔ اب چاروں طرف سے حملے ہوئے ہیں، اب حملے ہوئے ہیں نا، ایک کمینے نے کمین گاہ میں چھپ کے ایک وار کیا، عباس کا دایاں بازو شہید ہوا۔ اب جو دایاں بازو قلم ہوا ہے نا تو عباس نے مشق کو بھی سنبھالا، علم کو بھی سنبھالا اور نیزے سے وار بھی کیے ہیں۔ اب دیکھ اور ظالم نے چھپ کے کمین گاہ میں وار کیا، سرکار کا دوسرا بازو شہید ہوا۔ اب مشق کو کیسے سنبھالا؟ تو صاحب کتاب نے لکھا مشق کی تنیاں اپنے منہ میں ڈالی ہے اور مشق کو اپنے گھوڑے کے اوپر رکھا ہوا ہے، اوپر اپنا سینہ کیے ہوئے ہے۔ اب ہاتھ تو دونوں قلم ہو چکے ہیں نا، کوشش کر رہے ہیں کہیں پانی خیام گاہ میں پہنچ جائے۔ عزت دارو ادھر سے تیر آتے ہیں، عباس اپنی پسلیاں آگے کرتے ہیں کہیں کوئی تیر مشق کو نہ لگ جائے، ادھر سے تیر آتے ہیں، عباس اپنی بائیں پسلی آگے کرتے ہیں کہیں کوئی مشق کو تیر نہ لگے۔ عزت دارو اس وقت تک عباس کی آس باقی رہی جب تک مشق میں پانی رہا، ادھر سے پسلی سے تیر نکل کے اس مشق کو لگ
لگا ہے، پانی زمین پہ گرا، عباس کی آنکھ ٹوٹ گئی، کہا سکینہ اب اللہ کے حوالے۔ بس زدر و عباس آ رہے تھے، ایک ظالم نے گرز مارا، شہزادے کے سر میں لگا، اب زین سے زمین پہ آنے لگے۔ ارے کیسے جوان زین سے زمین پہ آتا ہے؟ ہاتھوں کے سہارے آتے ہیں نا، ہاتھ تو پہلے کٹ گئے تھے، اب عباس گری ہے منہ دیکھ باہر زمین پہ، اور سلام منہ سے کیا، صرف منہ سے، ہاتھ تو ساتھ نہیں نہ تھے، منہ سے سلام کر کے کہتے ہیں مولا میرا سلام، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حوصلے سے بس ایک دو جملے اور کہنے ہیں، بس عزت دارو۔ عباس زین سے اترے، ادھر سے حسین چلے، اور یہ کہتے ہوئے چلے کہ میرا زور کمر ٹوٹ گیا، میرا بھائی شہید ہو گیا۔ اب جو حسین عباس پہ پہنچے ہیں نا، عباس پہ پہنچتے پہنچتے کئی بار حسین کو رکنا پڑا، کہیں سے دایاں بازو اٹھایا، کہیں سے بایاں بازو اٹھایا، کہیں سے پھٹی ہوئی مشق اٹھائی، کہیں سے علم اٹھایا، اب لے کے عباس پہ آئے ہیں۔ عباس کا سر گود میں رکھا، عباس کا سر گود میں رکھا، کہا عباس ذرا آنکھیں تو کھولے نا۔ عباس نے عرض کیا مولا میری ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے، مولا میری آنکھ کا خون صاف کرے میں دیکھوں تو صحیح۔ اب جو آنکھ کا خون صاف کیا ہے نا، عباس نے حسین کو دیکھا، حسین نے عباس کو دیکھا، عباس نے بھی گریہ کیا، حسین نے بھی گریہ کیا ہے، حسین نے بھی گریہ کیا۔ عباس پوچھتے ہیں مولا آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ بڑے قدردان بیٹھے اور قدر فرماؤ گے، آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ حسین کہتے عباس میں تو اس لیے رو رہا ہوں تیرے ڈر سے نہ سونے والے اب سو جائیں گے، سکینہ کو نیند نہیں آئے گی، زینب کو نیند نہیں آئے گی، عمر سعد سو جائے گا۔ عزت دار عباس بھی رو رہے ہیں نا۔ حسین نے پوچھا عباس آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ عباس عرض کرتے ہیں مولا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے دیکھا صبح سے جو زین سے اترا ہے آپ اس کی لاش پہ آئے ہیں، اکبر اترے ہیں آپ اٹھا کے لے گئے ہیں، قاسم کے ٹکڑے آپ لے کے گئے، حر کو آپ لے کے گئے، علی بن حر کو آپ لے کے گئے، مولا اب میرے اوپر بھی آپ آئے ہیں، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ جب آپ اترے گے آپ کو کون اٹھائے گا؟ تقدیر نے آواز دی عباس شمر کا ہاتھ ہوگا، حسین کی زلفیں ہوگی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔